بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والحسد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز ناظرین و ناظرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے ایک ایسا کامل اور مکمل دین ہم کو دیا جس میں زندگی کے ہر شعبے میں ایسی رہنمائی رکھی گئی کہ جس کے اوپر چل کر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت کی کامیابی بھی ہمارے مقدر ہوگی۔ اس سلسلے میں ہم لوگوں کو سب سے پہلے یہ بات رکھنا چاہیے اور یہ بات ذہن میں اچھی طرح جما لینا چاہیے کہ ہمارے ساتھ دو نسبتیں لگی ہوئی ہیں۔ پہلی نسبت ہے ہماری وہ انسان ہونا، اور دوسری نسبت ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے کہ ہم لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ انسان اور ایمان، انسان الف سے اور ایمان وہ بھی الف سے۔ جب نسبتیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں تو اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے اندر انسان کہلائے جانے والی صفات کو ممتاز کرنا، اور پھر اسی عمل سے ہمارے ایمان میں جلا بھی آئے گی اور ایمان میں تازگی بھی آئے گی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اعمال کی قدر بھی بڑھے گی۔ اس وقت میں چونکہ خواتین سے اور طالبات سے خطاب کا موقع ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین فطرت دے کر بھیجا،
اس دین فطرت میں عورتوں کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ اگر عورت عمر میں بڑی ہے تو وہ ماں ہے، اور ماں کا رتبہ اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھایا اور اتنا بڑا بتایا۔ ارشاد فرمایا، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان فیض ترجمان سے یہ پیغام ہم کو ملا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، یہ ہے ماں کا رتبہ۔ اعمال کے ذریعے سے جنت کو تلاش کرنے والوں، میں نے جنت ماں کے قدموں میں رکھ دی۔ اگر عورت بہن ہے تو اس کو ایسا دوپٹہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا جو عزت کا، اکرام کا، ارشاد فرمایا کہ جو 2 بہنوں کی پرورش کرے اس کے لیے جنت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پڑوس کی بشارت اس کو سنائی گئی۔ اور اگر وہ بیٹی ہے تو اس کے سر پر دست شفقت رکھنے کے لیے باپ کو ترغیب دی اور ماں باپ کو ان کے تربیت کے اصولات بتائے، اور فرمایا کہ جس کے 3 بیٹیوں کی اس نے تربیت کی اور پھر لڑکوں پر ترجیح نہیں دی اور اس کا مناسب جگہ رشتہ کر دیا، تو اللہ کے رسول نے اپنے پڑوس میں جو ہے اس کے گھر کی بشارت دی، اور بیوی ہے تو اس کو گھر کے ملکہ بتایا۔ یہ اسلام میں عورتوں کا مقام ہے۔ اس وقت پوری دنیا ایک عجیب مخمصے میں ہے۔ سائنس کی ترقی، پیسوں کی زیادتی اور پھر اسباب کی کثرت نے انسان کو اپنے اقدار بھولنے پر مجبور کر دیا، لیکن ہم مسلمانوں کی زندگی ولادت سے لے کر وفات تک، بچپنے سے لے کر 55 تک ہماری اپنی زندگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے دائرے میں مرتب ہے۔ کسی بھی خانے میں آزادی حاصل نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نبی کی زندگی بہترین آئیڈیل، بہترین نمونہ، بہترین مثال رکھتی ہے۔ اس لیے زندگی کے جس شعبے میں بھی تم ہو یا جس عمر کے حصے میں ہو، تم نبی کی زندگی کو دیکھو، پڑھو اور اس کو نمونہ بنا کر چلو۔ اس وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں جو باتیں رکھنے کی ہیں وہ یہ ہیں کہ دیکھو، ہماری جو 2 نسبتیں ہیں، ایک انسان ہونے کی نسبت اور ایک ایمان والے ہونے کی نسبت۔ پہلا تقاضا تو انسان ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے اندر انسانیت کی صفات کو غالب کرنے کی فکر کریں۔ آج حال یہ ہو گیا، اللہ معاف کرے، انسان انسانیت کے حدود سے باہر نکل گیا، اور بقول کسے کہ ہم اس وقت میں جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ کہنے کو تو انسان ہیں، لیکن زندگی ہماری ایسی
کہ جس سے جانور تک شرما جائیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو بنیادی طور پر اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اندر انسانیت کو زندہ رکھیں۔ یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ اگر ہم وہ انسانیت کی صفات کو اپنے اندر باقی رکھتے ہیں تو پھر اس کے بعد کے جو مراحل ہیں، ایمان والا ہونا، نبی کا غلام ہونا، پھر آگے اور جو ترقیات ہیں وہ سب ہوتے رہیں گے۔ اگر ہم انسانیت کے دائرے سے نکل جائیں تو پھر آگے کے جو مراحل ہیں وہ آگے کے مراحل ہم طے نہیں کر سکتے، چاہے اس کے لیے کتنی تگ و دو کرتے رہیں۔ آپ کو معلوم ہے اہل اللہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ اہل اللہ نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کا محبوب ہے یا نہیں ہے یہ جاننا چاہیں تو دیکھو کہ اس کا اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس کا تعلق، اس کا سلوک کیسا ہے۔ اگر اس کا تعلق اور اس کے اعمال اگر وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہتر ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ اس کا تعلق اللہ سے بھی بہتر ہے۔ اور اگر اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس کا سلوک بہتر نہیں ہے تو اس کی نمازیں، اس کے حج، اس کے عمرے، اس کا صدقہ، اس کے وظیفے، اس کی تسبیحات، اس کی تلاوتیں سب بے معنی۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وقتاً فوقتاً ایسی تعلیمات سے آگاہ کیا جس میں انسانیت کے صفات کو بار بار دہرا کر اس بات کی ترغیب دی کہ پہلے ہم انسان ہیں، ہمارے اندر صفات انسانیت کو غالب رکھنا چاہیے۔ آج کل اللہ معاف کرے، کیا مرد کیا عورت، کیا پڑھے لکھے کیا بے پڑھے لکھے، بلکہ ہمارے استاد محترم کی زبان میں کہ جتنے پڑھے لکھے اتنے جی صاحب جو ہے ان صفات سے دور۔ جیسے جیسے ایک ایک کلاس پاس کرتے جا رہے ہیں ویسے ایک ایک خوبی کو ہم پاس کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم مبارکباد دیتے ہیں ہم آپ کے معلمہ کو جو اس طریقے کے نظام کو ترتیب دیا اور ایک موقع نکالا آپ سے بیٹھ کر باتیں کرنے اور دین کا صحیح پیغام آپ تک پہنچانے، تاکہ آپ بھی تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کریں کہ کیا کرنا چاہیے، کیا کر رہے ہیں، کیا ذمہ داری ہے، ہم کیا پورا کر رہے ہیں، کل کے دن مر کر اللہ کے سامنے جانا ہے، کیا ہم اللہ کو منہ دکھائیں گے۔ یہ جو تنہائی میں بیٹھ کر اس وقت کی باتوں کو تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کریں گے تو پھر اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی راہ دکھائے گا۔ اس لیے اس موقع پر آپ سے جو بات کی جا رہی ہے بہت توجہ کے ساتھ سننے کی، بلکہ اس کو نوٹ کر کے اس کے اوپر بار بار نظر دوڑانے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو مل کی توفیق نصیب فرما دے۔ دیکھو، اگر ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ اگر ہمارا رہن سہن صحیح ہے تو پھر یوں سمجھو کہ اللہ کے حق ادا کرنے میں بھی ہم لوگ صحیح ہیں۔ آج ہم انسانیت کے دائرے سے باہر نکل کر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ شادی سے پہلے کی بھی ویسے ہی ہے، شادی کے بعد کی بھی ویسے ہی ہے، پڑھنے کی لائف بھی ویسے ہی ہے، پڑھنے کے بعد بھی ویسے ہی ہے، بے شعوری کی عمر کا بھی وہی حال ہے، باشعور بننے کے بعد بھی وہی حال ہے۔ اس لیے اس وقت میں خواتین کے جہاں ذمہ داریاں اور کام کرنے کے مواقع ہیں ان میں سب سے بڑی
جس کی طرف اولین فرصت میں توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ ہے کہ ہم آپسی تعلقات کو خراب نہ ہونے دیں۔ ہماری نماز اچھی ہے، ہم سر پہ ڈبل پلو ڈال لیتے ہیں، ہم وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، سورہ یاسین پڑھ لے رہے ہیں، یہ سب آپ اپنے لیے کر رہے ہیں۔ اس سے آپ کی عبادتوں کی قبولیت کے واسطے پہلے آپ کے یہ جو مخلوق کے ساتھ آپ کا سلوک اور رہن سہن ہے، پہلے یہ درست ہونا۔ نبی نے کیا فرمایا؟ صحابہ سے سوال کیا میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی نے پھر جواب دیا کہ اللہ کے رسول، ہماری زبان میں تو مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ دینار ہو، نہ درہم ہو، نہ زر ہو، نہ پیسہ ہو، وہ مفلس ہے ہماری نظر میں۔ نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں مفلس وہ ہے جو اعمال تو خوب کرے، نمازوں کا ڈھیر سارا اس کے پاس ذخیرہ ہے، وظیفے ہیں، جیسا تسبیحات ہیں، صدقہ خیرات سب کچھ ہے، تہجد ہے، سب کچھ ہے، لیکن حق تلفیاں اتنی زیادہ کر کے آیا کہ جس کی وجہ سے اس کے نماز اور روزے جیسا وہ مطالبے والوں کو دے دیے جائیں گے، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے پاس تو نیکیوں کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا، اور پھر مطالبے والے مزید رہیں گے تو اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، تو ان کے گناہ ان کے سر پر ڈالے جائیں گے۔ نبی نے 1400 سال پہلے آگاہ کر دیا۔ تو یہ کہ صرف نماز روزے پر کو بنیاد مت بناؤ، وہ تو حق اللہ ہے، لیکن حق اللہ کی مقبولیت کے لیے جیسا ہمارا انسانی صفات کے ساتھ آپسی تعلقات کو خراب نہ ہونے دینا، یہ ایسا بنیادی کام ہے، اور میری نظر میں اس زمانے کا سب سے بڑا اور اہم ترین کام جس کی طرف سخت ترین توجہ کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ آج کل آپسی تعلقات بالکل خراب ہو گئے، اور اس آپسی تعلقات کی جو ہے خرابی کا اثر بہت ساری چیزوں پر پڑا۔ ان میں سے ایک ہماری عبادتوں پر بھی اس کا اثر پڑا، اور نتیجے میں ہماری عبادتیں بھی بس رسمی عبادتیں رہ گئیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی نماز میں دل نہیں لگ رہا، تلاوت میں دل نہیں لگ رہا، اور فلاں میں دل نہیں لگ رہا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ عبادتوں میں دل نہ لگنے کی وجہ کیا ہے؟ کبھی تلاش کیا کسی اللہ والے سے اس سلسلے میں، صاحب دل سے، جو جی صاحب ہمارے جو ہے کمزوریوں سے واقف جو ہے ہوتے اور رکھتے ہیں، ان سے کبھی ہم نے رجوع کیا اپنے آپ کو؟ آج ہماری سب سے بڑی ضرورت پیسے کا مسئلہ نہیں ہے، الحمدللہ ہر آدمی اپنے درجے کے اعتبار سے کھاتا پیتا ہے۔ اس وقت سب سے بڑی ضرورت وہ یہ ہے آپسی تعلقات کو بنائے رکھنا۔ آپسی تعلقات اس وقت میں ایسے ٹوٹے ہوئے ہیں تو وہ منافقانہ تعلقات ہیں، سامنے آئے تو جی حضوری ہے، جھک کے ملنا ہے، جی صاحب جو ہے پیٹ میں منڈی ڈالنا ہے، اور ہنس ہنس کے بات کرنا ہے، اور جیسے ہی وہ سامنے سے ہٹ جائے بس اس کی غیبتیں ہیں اور اس کی شکایتیں ہیں، اور اس کو اٹھا کے جی صاحب جو ہے اس کی بے عزتی کرنے پر تل جانا ہے۔ یہ سب منافقانہ رکھ رکھاؤ ہے، اللہ کے ہاں یہ نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بندوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمارا رویہ صحیح رہے۔ ہم اپنے آپ کو تو دھوکہ دے لے سکتے ہیں، لیکن اللہ کو کیسے دھوکہ دیں گے؟ اس لیے جو تعلقات ہیں وہ منافقانہ تعلقات ہیں، دکھاوے کے تعلقات ہیں، اور جو تعلقات نہیں ہیں تو وہ تو بہرحال نہیں ہے۔ اس لیے اس وقت میں ہم سب کو بیٹھ کر غور و فکر کرنا کہ ہمارے آپسی جو تعلقات روز بروز خراب ہو رہے ہیں۔ اماں بابا کے اولاد کے ساتھ تعلقات خراب، جی بھائیوں کے بہنوں کے ساتھ، بہنوں کے بھائیوں کے ساتھ تعلقات خراب، جی جو ہے داماد کے سسرال کے ساتھ اور بہو کے اپنے سسرال کے ساتھ تعلقات خراب،
جی پڑوسی کے ساتھ تعلقات خراب، جی ہر جگہ ایک انارکی پھیلی ہوئی ہے، اور جہاں دیکھو بس ہر آدمی میں بول رہا ہے، لیکن تعلقات کو خراب ہونے سے بچانے کی کوئی فکر نہیں کر رہا۔ گھروں کا حال بھی وہی ہے، مارکیٹوں کا حال بھی وہی ہے، اداروں کا حال بھی وہی ہے، تحریکوں کا حال وہی ہے، تنظیموں کا حال وہی ہے، سب جگہ یہی حال ہے۔ جو کچھ ہے تعلقات بس دکھاوے کے تعلقات ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ تعلقات کن چیزوں سے خراب ہوتے ہیں، اور تعلقات بنانے کے لیے ہم لوگوں کو کیا اقدام کرنا چاہیے۔ بس یہ دو باتیں اس وقت میں آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو تعلقات خراب ہوتے ہیں، دیورانیاں جٹھانیوں کے تعلقات خراب، بہو کے ساس کے ساتھ تعلقات خراب، بیوی کے شوہر کے ساتھ تعلقات خراب، بچوں کے آپس میں تعلقات خراب، چھوٹے کے بڑوں کے ساتھ تعلقات خراب، اس کے اندر بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اس زمانے میں، موجودہ زمانے میں اگر ہم غور کریں، ہمارے تعلقات کی خرابی کی پہلی سیڑھی ہے زبان کا غلط استعمال، فحش کلامی۔ ہم نے اپنی زبان کو خراب کر لیا، ہم اپنی زبان صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جیسا تعلقات پر اثر پڑ رہا ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک دو تین مثالیں دوں جس سے تعلقات پر اثر پڑتا ہے۔ نمبر 1، ہم اکثر و بیشتر دوسروں کے ساتھ مذاق کرتے رہتے ہیں۔ مذاق کرنا یہ ایسا عمل ہے جو کرنے والے کو بھی بے وقار بنا دیتا ہے، اور آپس کی الفت اور محبت اور تعلقات کے لیے خینچی کا کام کرتا ہے۔ ہمیشہ اکیلے میں رہے تو بھی مذاق، 4 لوگوں کے سامنے رہے تو بھی مذاق، کوئی باوقار جو ہے لوگ مجلس چل رہی ہے اس میں بھی مذاق۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس مذاق کے اندر ہمارے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، اور ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا میں کیا بولی، روز بول لیتے سچ بولی، کوئی نوا بولی کیا؟ تو کوئی نوا نہیں بولی اماں، لیکن بولنے کا روز جو بول رہے وہ بھی غلط تھا۔ روز بولنا کوئی دلیل تھوڑا ہی ہے، ہمیشہ بولنا دلیل تھوڑا ہی دلیل ہے۔ آپ کے لیے تو حکم کیا تھا؟ لا تنابذوا بالالقاب، ایک دوسرے کو صاحب قرآن کا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا، لا یسخر، مذاق نہیں کرنا ایک دوسرے کا، مذاق مت اڑاؤ کسی کو۔ تم اگر مذاق اڑاؤ گے، مردوں کو بھی خطاب کر کے کہا گیا، عورتوں کو بھی کہا گیا لا یسخر قوم من قوم۔ مذاق ایسی چیز ہے جس سے آپس کے تعلقات وہ جو ہے درہم برہم ہو جاتے ہیں۔ ہم اس کو سیریس نہیں لیتے اور اس کی طرف فکر نہیں کرتے، اور ہم جو ہے اس کو ایک معمولی اور ہلکا سمجھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ انہیں اتنا گرا کو بات کرتی، میرے کو کیسا بھی میں اس کے ساتھ فری رہتی ہوں، بول کو ایسا کیسا بولتی۔ تو آپ کے یہ الفاظ، فری رہنا اور اس طریقے کے الفاظ استعمال کرنا، ان کے لیے دل کے ٹوٹنے کا سبب بنا۔ دل کیا ٹوٹا؟ آپس کے تعلقات میں ایسی دراڑ پڑ گئی کہ اب اس دراڑ کو پاٹنا، اس خلا کو پر کرنا ایک مشکل ترین کام ہے۔ ایسے ہی برے ناموں سے بلانا، گڈی آئی، کالی آئی، ایسی آئی ویسی آئی، تو اس طریقے کا جو انداز ہمارے آپس میں صاحب جو ہے بے تکلفی کے اندر ہم کرتے ہیں، لیکن جب یہی چیزیں جو ہے بے مقابل صادر ہو جاتی ہیں تو یہی چیزیں تعلقات کے لیے خینچی کا کام کرتی ہیں اور تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ کبھی ہماری اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اس لیے اختلافات اور تعلقات کو خراب کرنے میں سب سے بڑا دخل
زبان کا غیر معتدل استعمال، اب وہ بازاری انداز میں آپس میں گفتگو کرنا یہ تو رہا سہا کام بھی مکمل کر دے گا، تعلقات کو دفن کر دے گا، فحش کلامی جس کو بولتے ہیں، بے حیائی کے جو ہے جملے۔ اس لیے پہلی چیز تعلقات کو ہمارے خراب کرنے میں سب سے بڑا دخل جس کا ہے، جہاں سے چنگاری لگتی ہے، وہ ہے زبان کا غیر معتدل انداز میں استعمال کرنا۔ اس لیے غور و فکر کریں ہم کس سے بات کر رہے ہیں، یہ سامنے کون ہے، میرے عمر میں بڑے ہیں، رتبے میں بڑے ہیں، درجے میں بڑے ہیں، یہ سب رشتے میں بڑے ہیں، جی میری زبان ایک جو ہے لمٹ میں چلنا چاہیے، جی مذاق اپنی جگہ، بے تکلفی اپنی جگہ، مقام و مرتبہ اپنی جگہ۔ جب اس طریقے سے اگر ہم نے جی صاحب جو ہے ناپ تول کر گفتگو کی تو پھر ہم انسانیت کے دائرے کے اندر ہیں، ورنہ تو انسانیت کے دائرے کے باہر نکل رہے ہیں۔ اس لیے زبان کا صحیح استعمال، اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ اگر محبت کو اور تعلقات کو مضبوط کرنا ہے، ہر ہمیشہ ہم ایسے الفاظ اور ایسے القاب کا استعمال کریں جو سننے والے کو جی صاحب جو ہے بالکل جو ہے نشے میں لاتا ہے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو کنیت کے ساتھ بلایا، تو وہ لوگ کنیت سے جب بلاتے تو بہت خوش ہوتے تھے۔ قوم یا ابا تراب، یا ابا ہریرہ، ان کے نام الگ ہیں، لیکن یہ لوگ اپنے ان القابات کو ہی اپنے لیے عزت، افتخار اور شرف کا سبب سمجھتے تھے، اس لیے یہ سب وہ الفاظ سے بلانے میں ان کو جی سب بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی۔ ہم بھی اپنے گھر میں رتبے اور مرتبے اور درجے اور رشتوں کا لحاظ کرتے ہوئے اگر ہم آپس میں ایسے الفاظ کا انتخاب کریں جن الفاظ سے ان کی بڑائی، ان کا رتبہ، ان کا درجہ ظاہر ہوتا ہو، تو اس سے تعلقات خراب نہیں ہوں گے، بلکہ اس جو ہے تعلقات کے اندر مضبوطی آئے گی۔ عام طور پر جب ہم عمر ہوتے ہیں، اکیلے ہوں تو مسئلہ الگ ہے، لیکن جب چار لوگوں میں ہوتے ہیں، مجلسوں میں ہوتے ہیں، تو چچورا پنا بہت زیادہ کرتے ہیں۔ خصوصاً دیکھیے تقریبات کے اندر، شادیوں کے اندر جو ہے ایک جگہ جب ہم عمر جمع ہو جائیں تو وہاں جو چچورے پنے کی گفتگو ہوتی ہے، یہ چار لوگوں کے لیے اچھا نظر آتی ہے، لیکن پانچویں کے لیے تکلیف دہ ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور خاندانوں میں اور رشتوں میں اور آپسی جی صاحب میل ملاپ میں خینچی کا کام کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ زبان کا غیر معتدلانہ استعمال، ان کنٹرول زبان ہو جانا۔ زبان ان کنٹرول جب چلنے لگے گی، اس کی کوئی لیمٹ نہیں، اس کا کوئی معیار نہیں، اس کا کوئی جی صاحب پاس و لحاظ نہیں، سامنے والے کے مقام و مرتبے کی کوئی رعایت نہیں، تو پھر سمجھ جاؤ کہ تعلقات کے لیے خینچی استعمال ہونا شروع ہو گئی۔ اس لیے تعلق کو خراب کرنے والی چیز زبان کا غلط استعمال، اور پھر محبت کو باقی رکھنے والی چیز ہم جب بھی جس سے گفتگو کریں تو عزت والے الفاظ، مقام و مرتبے کو ظاہر کرنے والے الفاظ، اس کے ذریعے سے سامنے والے کے دل میں آپ جگہ بنا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے جی صاحب جو ہے باجی ہیں، یہ ہمارے جی صاحب سرتاج ہیں، یہ ہماری بڑی بیٹی ہے، یہ ہمارے ساس کی بڑی جی صاحب جو بہن ہیں، یہ فلاں ہیں جی صاحب۔ اس طریقے سے جب ہم مقام و مرتبے اور رتبے کو ظاہر کرنے والے الفاظ سے آپس میں ایک دوسرے کو خطاب کریں گے، بلائیں گے اور استعمال میں لائیں گے تو انشاءاللہ اس سے محبت بڑھے گی۔ قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس تورات لے کر آئے
تو دیکھا کہ جی صاحب جو ہے قوم تو ایک آزمائش میں پڑ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو پکڑا. اس موقع پر حضرت ہارون نے جو جملہ استعمال کیا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے، جس میں ان کا مقام و مرتبہ بھی تھا اور آپس کے تعلقات اور درجے کی بھی وضاحت تھی، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ آگے بڑھنے کے بجائے تھم گیا. تو پہلی چیز یہ ہے جس کی طرف بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نمازیں پڑھنے کو ہی سب کچھ سمجھ رہے ہیں، نہیں، میں تلاوت کر رہی ہوں نا، میں سورہ یاسین پڑھتی ہوں، میں تسبیحات پڑھتی ہوں، درود شریف 500 مرتبہ پڑھتی ہوں، فلاں کرتی ہوں، یہ کرتی ہوں. اما یہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن مخلوق کے ساتھ تمہارا سلوک وہ اصل تمہاری عبادتوں میں جان ڈالنے والا. دوسری خرابی جہاں سے تعلقات کی بنیادیں ہلتی ہیں وہ ہے آپس کے حقوق کو صحیح طور پر ادا نہیں کرنا. آپس کے حقوق، بھائی بہن ہے، اچھا مل کو کھا رہے تھے، اچھا مل کو رہ رہے تھے، ایک ہی گھر میں سمسار کر رہے تھے، جی صاحب جو ہے جوائنٹ فیملی کے جیسا رہے تھے. اچانک کیا ہو گیا، بابا کا انتقال ہوتے دوسرے دن سب گلے پکڑ لے رہے. نہیں، 4 دن نہیں گزرے جی صاحب اماں کا انتقال ہو کے، بھائی کا انتقال ہو کے کورٹ کچہری کو جا رہے ہیں. نہیں، کل تک جو ایک دسترخوان پر بیٹھ کے کھا رہے تھے اب یہ کیفیت ہو گئی کہ آپس میں لڑائی جھگڑے ہوگا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے اچھے خاصے تعلقات وہ سب کے سب جی صاحب جو ہے آپسی حق تلفیوں کی وجہ سے خراب ہو جائیں گے. جیسے مثال کے طور پر بابا کا انتقال ہو گیا یا اماں کا انتقال ہو گیا، خدا نہ کرے سب کے ماں باپ کی عمریں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے طویل رکھیں اور اس کے اندر خوب برکت عطا فرمائے. لیکن عام طور پر اب ہر ایک کو تو مرنا ہے. ماں کا انتقال ہو گیا، اب بابا کیا بولے، وہ اماں کا چھڑا بڑی لے لے، بڑی کو دے دو، بقیہ تم لوگ رہ سو کیا کی بانٹ لو. اب دوسرے سب بولے کہ بھائی ماں کے چھڑے کے اوپر اس کچھ کھائی کو. حالانکہ میراث کی تقسیم کا ایک اصول قرآن نے ذکر کر دیا. مرنے والے کی چیزوں میں شوہر کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، اولاد کا بھی حق ہے، جیسا ماں باپ کا بھی حق ہے. ان کا اصول بتا دیا. لیکن ہمارے پاس کیا ہے، بابا کا انتقال ہو گیا، بھایا مل کے سب جی صاحب تو ادھر کا لے لے میں ادھر کا لے لیتا ہوں، بہنا کو کیا ہے سب جنے 10-10 ہزار روپے دے دو، ختم، نہیں پوچھنا. جب یہ کیفیت ہوگی نہیں پوچھنا، سامنے تو نہیں بولیں گے بڑے ہیں بول کے، لیکن آپ بتائیے کیا تعلقات پہلے کے جیسے باقی رہیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیوں؟ اس وقت کے حق تلفی کی تعلقات ختم. عورتوں کی ذمہ داری ہے گھروں کے اندر اگر کچھ ترکہ تقسیم ہو رہا ہے یا مال کے مسائل ہیں یا جائیداد کی تقسیم ہے تو پہلے ان کو یہ بتانا کہ دیکھو شرعی اعتبار سے تقسیم کرو، چاہے ہمارے حصے میں ایک آنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن شرعی اعتبار سے جب تقسیم ہوگا تو کسی کو بھی اختلاف نہیں ہوگا. اچھے خاصے تعلقات محض ایک گز زمین کی وجہ سے، ایک جیسا پلاٹ کی وجہ سے آپس میں ایسے دشمنیوں میں بدل گئے، 2 سگے بھائی جی صاحب کورٹ کچہری کے حوالے. ماں اولاد میں سے آدھے اولاد جی صاحب آدھے بچے اماں کی طرف، آدھے بچے جی صاحب اماں آدھے بچوں سے کٹ کے ہے. کیا زندگی ہے یہ؟ تعلقات کو خراب کرنے میں حق تلفیاں. نبی کی خدمت میں ایک صحابی آئے، آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نے اپنے فلاں بیٹے کو ایک غلام ہدیے میں دیا. حضور نے فرمایا کہ تم نے سب بیٹوں کو دیا، وہ ایک بیٹے کو دیا؟ کہا کہ وہ ایک ہی بیٹے کو دیا. نبی نے فرمایا یا تو سب کو دیو یا تو جن کو دیا ان سے لے لو. کیوں؟ اس واسطے کہ جب اولاد یہ دیکھی گی کہ باپ 1 سائڈ کام کر رہا ہے پھر کبھی اولاد ماں باپ کا احترام نہیں کرتی.
ہم لوگ کیا بول رہے ہیں؟ جب سے بہو کا قدم گھر میں آیا کہ میرا بیٹا میرے سے نکل گیا، کیا پلائی کی، کیا دوا ڈالی کی، نہیں کیا کرا کو چھوڑی کی، کیا نہیں کی، اماں انہیں کیا کراتی؟ تم جو غیر منصفانہ طریقہ رویہ اپنائے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے تعلقات میں فرق ہو گیا۔ اگرچہ کہ خونی رشتہ ہے لیکن جب حق تلفی ہوگی تعلقات خود بخود کٹیں گے۔ پھر کیا کرنا؟ اگر تعلقات کو باقی رکھنا ہے، حق تلفیاں نہ ہو، منصفانہ تقسیم ہونا، ہمارے روزے، ہمارے جھبے قبے، یہ سب ہماری تسبیحات، ہمارے نمازیں، یہ سب جاندار اور شرف قبولیت کے لائق اس وقت میں بنیں گی جبکہ ہمارے یہ معاملے صحیح ہوں۔ آج ہم بہنوں کا حق دبا کر، بیوی کے مہر نہیں دے کر، چھوٹے بھائیوں کا حق دبا کر ہم مسجد کے اندر نماز پڑھیں، سر پہ ڈبل پلو گھما کے جی صاحب جو ہے تسبیحات پر لٹے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا ہو بولے تو اماں میں تو نمازی ہوں، میں تو فلاں ہوں، میں چنا ہوں، تمہاری نماز، تمہارا ڈبل پلو، تمہاری تسبیحات تمہارے کو کچھ کام نہیں دے گی، کیونکہ تم نے جو میدر اولاد کے جی صاحب حق کو دبایا۔ آج کل کیا ہو رہا؟ اگر کسی شوہر کو 2 بیویاں ہیں تو کیا ہو رہی؟ جس بیوی کے پاس شوہر رہتا تھا پورا پیسہ انہیں دبا لے رہی خراب، چاہے وہ بڑی رہندے چھوٹی رہندے، دوسری ادھر۔ اب انہیں منگے تو دینے کا ہے نا، یہ سب کچھ کرے تو دینے کا ہے۔ آپ بولیے شریعت میں ایسا ہے کیا؟ پھر ہم کیا بول رہے ہیں؟ لکو رہو بول تو نہیں لکو رہتی، خود ہی جھڑک لے کو جاتے رہتی تو کیسا رہیں گی؟ جب حق تلفی ہوئی تعلقات ختم۔ اس لیے حکم ہے حق تلفیاں نہیں، اسلام نے تو اس سے آگے کی بات کہی۔ اسلام نے کہا ہدیہ دو، ہدیہ لو، تحادو تحابو، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے لیتے رہو، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ تعلقات کو مضبوط بنانے کا ایک ایسا گر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپس میں ہدیہ دیتے رہو۔ اماں کے گھر سے آ رہی، ساس کو ہدیہ لے کے آؤ، کٹورا بھر اچار لاؤ، کیا ضروری ہے کہ جی صاحب 7 پیس سیٹ لانا بول کے؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جی صاحب جو ہے جوڑا کپڑے بنانا بول کے۔ گھر سے کوئی چیز تحفے میں لا کے دو، امی بھیجے، کھاتے ہوں گے نہیں کھاتے ہوں گے، ایک دن نہیں لیتے، ہاں لائی بڑا وارا کھو جاؤ بولے ہوئے، ایک مرتبہ بولتے، دوسری مرتبہ تمہیں نیز دیکھو ہلو کھول کو دیکھتے۔ ہدیے کے اندر اللہ تعالیٰ وہ کشش رکھا، دلوں کے میل کو، کینے کو، کپٹ کو صاف کر کے جی صاحب اس کے اندر محبت اور الفت کے جذبات کو پیدا کرتا ہے ہدیہ۔ آج تو آنے دو ہے، جانے دو کا نام و نشان نہیں ہے۔ انہوں لاکھوں نہیں دیے، انہوں لاکھوں نہیں دیے، انہوں کپڑے نہیں بنا، انہوں وہ نہیں کرے، انہوں دولن نہیں بنا، انہوں وارے نہیں، نیارے نہیں، یہ سب کے فلیتے ہیں۔ تمہیں کیا کری؟ بھائی ہمارے کہنے رہے تو ہمیں کرتے تھے، نہیں ہے بول کو نہ ہمیں بولنے کا، تو نہیں ہے بول کو جب بولنے کا ہے تو پھر گننا بھی نہیں۔ تو دوسری چیز جو تعلقات کو خراب کرتی ہے وہ ہے حق تلفیاں، اور خصوصیت کے ساتھ میراث کے معاملے میں حق تلفیاں اللہ کی پناہ۔ بنے بنائے گھر، مضبوط خاندان آپس میں ایسے تڑ گئے کورٹ کچہریوں کے حوالے، بلکہ بعض تو روڈ پہ آ گئی زندگیاں ان کی۔ تیسری بات وہ یہ ہے، گھروں میں جب اللہ کی کھلم کھلا نافرمانیاں کی جانے لگے، گھروں میں اللہ کی کھلم کھلا نافرمانیاں کی جانے لگے، اس نافرمانیوں کا اثر بھی تعلقات پہ پڑتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو گورا بنایا، کسی کو گڈھا بنایا، کسی کو کوئی صلاحیت رکھی، کسی کو پکوان اچھا آتا، کسی کو سینہ اچھا آتا، کسی کو باتیں کرنا بہت اچھا آتا۔ اب جس کو پکانا آتا، جس کو نہیں آتا، اب یہ دونوں میں چل رہا،
کیا بولے تو ہاں انہیں پکاتی نا، ہمارے کون پوچھ کو دیکھتا. تو تمہارا یہ جو جملہ ہے انہیں پکاتی بول کو تم چر بول کو بولے. ہمیں لائے تو کئی کو کھاتی ہیں، ہمیں دیے تو کئی کو کھاتی ہیں. تو تمہارے کو پکانا نہیں آتا. جو پکا رہی ان کو نیچا دکھا کے ہم بھی لیول کے ہیں بتانے کے واسطے. جو الزام تراشیاں غیبتیں اور گروپ بندی جماعت بندی، یہ جو کیفیات ہیں گھروں کو دوزخ بنا کے رکھی. دو بھوا ایک طرف، دو بھوا ایک طرف، چھوٹی بہو اور ساس ایک طرف، جٹھانی جی صاحب دو جٹھانیاں ایک طرف. ایسا دکھ رہا جیسا کرکٹ کی ٹیم ہے کیا، یہ ملک کی وہ ملک کی. آپس میں کب گلے پکڑ لیتے ہیں کب مت لیتے نہیں معلوم. سب ٹھیک تناؤ کی زندگی ہے. کیوں؟ نبی نے فرمایا حسد مت کرو، ایاک والحسد، حسد مت کرو. کیونکہ یہ حسد، حضور نے تو یہاں تک فرمایا الا ادلکم، کیا میں تم کو وہ عمل نہ بتاؤں افضل من صلاۃ والصیام والصدقہ والحج والجہاد. نماز سے، روزے سے، جو ہے جہاد سے، حج سے بھی افضل. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول نماز سے بھی بڑا عمل، روزے زکوٰۃ سے بھی بڑا عمل، حج اور جی صاحب جو عمرے سے بھی بڑا عمل، ضرور بتائیے. حضور نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح کے ساتھ رہنا. آپس میں صلح کے ساتھ رہنا. ہم لوگ کیا ہے انگار لگا کو دیکھنے والے لوگ ہیں. اچھے خاصے یہاں بیٹھے ساس کے کانا بھرے، گر کانا بھرنا، پھر دیکھے تو میں کیا بھی نہیں بولی، میں کیا بھی نہیں، پوچھے تو بولی ہوں، میں کہیں کو بولی ہوں، پوچھے تو بولی ہوں. ان کے سامنے ان کی گانا، ان کے سامنے ان کی گانا. اللہ کے حکم کی سراسر نافرمانی ہے. کسی کے فن کو دیکھ کر جلنا، اس کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی حرکتیں کرنا، کانا پوسی کرنا، اور ذہن خراب کرنا، اور پھر لڑائی پر آمادہ کرنا، یہ سب اللہ کی کھلم کھلا نافرمانیاں. پڑوسی کے ساتھ، آزو بازو بزنس کرنے والے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے، رشتہ داریاں، یہ سب سسرالی نسبی سب رشتوں کے اندر یہ عمل اللہ کی کھلم کھلا جب نافرمانی ہوگی، تعلقات کبھی بھی باقی نہیں رہتے، تعلقات خراب ہو جاتے. آج ہمارے گھروں کا حال دیکھو، ہم بولے تو برا لگ رہا، ہمارے گھروں کا حال ہی یہ ہو گیا. ایک کو چڑھاتے ہیں، ایک کو اٹھاتے ہیں، ایک کو چڑھائے ایک کو بٹھائے. 4 دن کے بعد کوئی فرق پڑ گیا، پھر وہ چڑھا اس کو نیچے گراتے، پھر اس کو اٹھائے. اور یاد رکھو کسی کی خوبی کو دیکھ کر جلنا یہ اتنا برا عمل ہے. یہی صاحب محدثین نے لکھا دراصل اس کا جلنا وہ اللہ کے فیصلے پر جو ہے راضی نہ رہنے کی علامت ہے. اس کو کئی کو دیے اللہ میاں، ہمارے کئی کو نہیں دیے، یہ مطلب ہے اللہ کی تقسیم پر راضی نہ رہنا. جو نہیں رہتا وہی آدمی جلتا. آج کل گھروں میں جو رسہ کشی ہے اس کی وجہ یہی ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ 3 ایسے اعمال ہیں جس سے تعلقات خراب نہیں بلکہ انسانیت کے حساب صفات سے اور اس کے درجے سے نکل جاتا ہے. تو ہمارے ساتھ پہلی نسبت لگے انسان کی، اور انسان کے اندر اگر انسانیت ہوگی تو پھر وہ ایک دوسرے کو برے الفاظ سے، برے ناموں سے اور مذاق سے جی صاحب آپس کا سلوک خراب نہیں کرے گا، تعلقات کو خراب نہیں کرے گا، بلکہ عزت والے، مرتبے والے، محبت افزا جملے استعمال کرنا، ایک دوسرے کو عزت سے بلانا، عزت سے جی صاحب ایک دوسرے کو خطاب کرنا، یہ اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. اور مالی جی صاحب تقسیم میں انصاف نہ کرنا، حق تلفیاں کرنا، کتنا بھی چھوٹا ہے بول کو دبانا نہیں، کیسا بھی بڑا ہے بول کو نکال کو پورا دینا نہیں، برابر برابر جس کو جو حق اللہ نے دیا ان کا حق ان کو پہنچ جائے. اکثر ہم لوگ کیا بولتے ہیں بابا تیری شادی نہیں کریا، خوب کرا، بہت بڑی کرا، چل ہو گیا،
اب کچھ بھی نہیں ہے. زیادہ اگر کچھ تو بھی مانگی سب جنے 10,000 دیتی، لے لینا، چلے آنا، خاموش. اب بھایا ہے بالکل منہ بند کر کو لینے کو جاتی، لیکن تعلقات پہلے کے جیسے نہیں رہتے. اور تیسری چیز اللہ کے حکم کی نافرمانی، اور وہ ہے آپس کا حسد، جلن. یہ وہ چیزیں ہیں جی صاحب. پھر جلن کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا؟ آپسی جی صاحب جو ہے اللہ کے احکام کی کھلم کھلا نافرمانی سے بچنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ وہ ہے آپس میں ایک دوسرے کی خوبیوں کا اعتراف کرنا. واہ کیا اچھا کھانا بناتی جی، خورمہ تو تمہارے ہاتھ کا مزے کا رہتا، کیا بہترین سیتے بھائی، آپ کا سیون بہت بہتر رہتا، کیا بہترین کام کرتے بھائی، آپ کا کام فلاں. ایک دوسرے کی خوبیوں کا اعتراف کرو، حسد نہیں پیدا ہوتا، تعلقات خراب نہیں ہوتے. آج کرے تو کرے وہ کری بلکہ بولنے والا نہیں ہے. نتیجہ کیا ہے؟ اچھے خاصے تعلقات خراب ہیں. اس لیے آج کے اس مختصر سی نشست میں جو ہے جو باتیں آئیں وہ ہے، پہلا ہمارا جو ہے وہ ہے انسان ہونے کا رشتہ. یہ انسانیت کی صفات ہیں. اس لیے کوشش یہ کریں کہ ہم کسی کو نیچا دکھانے کے لیے برے الفاظ، برے ناموں سے، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق، اس کی حد سے آگے نہیں بڑھنا، اور حق تلفیوں کو ختم کریں. ہدیہ دیتے رہیں ایک دوسرے کو، یہ صاحب الفتیں اور محبتوں کے ساتھ زندگی گزاریں. اور خصوصاً اگر عورتیں ان چیزوں کو اپنے پلوں میں باندھ لیں تو گھر جنت کا نمونہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کا گہرا علم اور بنیادی علم دی صاحب جو ہے ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہماری سرپرستی اور تربیت دی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین افراد کو کھڑا کرے، اور جو ہے آفتوں سے، بلاؤں سے، وباؤں سے، اور آج کل کی وبائی مرض سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور جو محنتیں، جو تدبیریں اور جو کوششیں اس وقت میں ہو رہی ہیں خواتین میں اصلاح کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے. اور آج کی اس مجلس کے لیے جو ہے احقر کے جو منتخب کیا گیا، میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو آخری سانس تک ایمانی تقاضوں پر انسانی صفات کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آخرت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ہاتھ سے جام کوثر نصیب فرمائے. اور گھروں کے اندر آپسی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے ہر فرد اپنے سے جو ہو سکتا ہے وہ کام کرے. جزاک اللہ خیرا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.